اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یقیناً جن کے لیے ہماری جانب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا وہ اسے جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے۔ سورۃ الانبیاء آیا 101۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا، یعنی جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے علم کے مطابق پہلے ہی بھلائی لکھ دی گئی ان کے لیے دنیا میں نیک کام آسان کر دیے گئے۔ اولئک عنہم مبعدون، وہ اس جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے، وہ جہنم سے انتہائی دور کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی آواز سنیں گے نہ دیکھ سکیں گے۔ رب العزت نے فرمایا جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ یونس آیا 26۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ سورۃ الرحمن آیا 16۔ جہنم سے کون لوگ دور رکھے جائیں گے؟ وہ لوگ جن کے حق میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا، وہ لوگ جن کے لیے کامیابی اور نجات مقدر ہو چکی، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، تو اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنہیں ان کے دل چاہیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیا 102۔ لا یسمعون حسیسها، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اہل ایمان کو دوزخ کی آگ کی سرسراہٹ بھی سنائی نہ دے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا اور میں، عثمان، زبیر اور طلحہ عبد الرحمن انہی لوگوں میں سے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کا لیا، اتنے میں تکبیر ہوئی تو چادر گھسیٹے، لا یسمعون حسیسها پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا عثمان اور ان کے ساتھی ایسے ہی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی لوگ اولیاء اللہ ہیں، یہ بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پلسرا سے پار ہو جائیں گے اور کافر وہیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ وَهُمْ فِي اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنہیں ان کے دل چاہیں گے۔ اہل جنت اپنے دل پسند ماحول میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے، اور یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیا 103۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی۔ بڑی گھبراہٹ سے مراد موت یا سور اسرافیل ہے، یعنی جب لوگ بہت زیادہ گھبراہٹ میں ہوں تو اہل ایمان کو کوئی غم نہ ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے، یعنی جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، انہیں بشارتیں دیں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے۔ فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے یہ وہ دن ہے جب رب العزت نے تمہیں عذاب سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے۔ بے حد بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے کی جناب سے مہمان نوازی کے طور پر۔ سورۃ فصلت آیا 30 سے 32۔ سورۃ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، ان اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے۔ سورۃ النحل آیہ 32۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب كطي السجل للكتب كما بدانا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیہ 104۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن پیش آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ اس دن اللہ تعالیٰ عظیم آسمان کو اس کی وسعتوں اور اس عظمت کے باوجود اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کاتب اوراق کو لپیٹتا ہے۔ آسمان لپیٹ دیا جائے گا تو تارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، سورج اور چاند روشنی سے محروم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہودیوں کا ایک عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر، ساتوں زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں اور درختوں کو ایک ایک انگلی پر، پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر اور دیگر تمام مخلوقوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، پھر انگلیوں کو ہلا کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرماتے ہوئے ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک دکھائی دیے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ رب العزت نے موت کے بعد کی زندگی کا یقین دلایا، ہم مخلوق کو اسی طرح پیدا کریں گے جیسے ہم نے مخلوق کی ابتدا کی تھی۔ ہاں فرق ضرور ہے کہ پہلی بار کچھ نہیں تھا اور دوسری بار وجود کے خاتمے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ سنایا، فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ حشر کیے جاؤ گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر سب سے پہلے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سن لو میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، فرشتے ان کو پکڑ کر بائیں طرف والے دوزخیوں میں لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا پروردگار یہ تو میرے ساتھ والے ہیں، ارشاد ہوگا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہاری وفات کے بعد کیا کیا کرتوت کیے۔ اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، آخری آیت تک پڑھا۔ ارشاد ہوگا یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے جب تو ان سے جدا ہوا۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا مخلوق کو فنا کرنے کے بعد دوسری بار پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ انا کنا فاعلین، یقیناً ہم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، وہ اس کی قدرت رکھتا ہے، وہ تمام چیزوں کو ختم کر کے اثر نو بنائے گا۔
قیامت کے دن آسمان کو ایسے لپٹا لیا جائے گا جیسے ریکارڈ کیپر رجسٹر یا ریکارڈ کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ سورۃ الانبیاء آیہ 105۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، اور بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے لکھ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں صحف ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام، تورات، انجیل اور قرآن میں لکھ دیا گیا۔ من بعد الذکر، اس نصیحت کے بعد لکھ دیا۔ اس ذکر سے مراد تورات ہے جو زبور سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے۔ اس ذکر کے بعد جو آسمانوں میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس الکتاب ہے، اس سے پہلے الکتاب میں لکھ دیا ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا۔ ان الارض یرثوها عبادی الصالحون، بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جنت کی سرزمین کا وارث ان لوگوں کو بنائے گا جو اس کی اطاعت کرتے ہوں، جو نیکی کا حکم دیتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں سے جہاں چاہیں گے جگہ بنا لیں، سو کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ سورۃ الزمر آیہ 74۔ اس آیت کریمہ میں یہ احتمال بھی ہے کہ زمین سے مراد زمین کی خلافت ہے۔ اللہ تعالیٰ صالحین کو زمین میں اقتدار عطا کرے گا اور ان کو زمین کا والی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ اور آسمانی کتابوں میں کیا بات لکھ دی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے زمین میں اقتدار کے مالک ہوں گے۔ زمین سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جنت ہے، اس سے مراد کفار کی زمین ہے۔ زمین کے اقتدار کے لیے شرط کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے صالحیت کا ہونا ضروری ہے۔ صالحیت سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کا پابند رہنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان صالحین میں شامل کرے جن کو اللہ اپنا زمین کا وارث بنائے گا، جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا، انسان کو، حضرت آدم کو خلیفہ بنایا اس زمین کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا والا بنا، اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔